اس دن کی رات کارواں کے ساتھ ان کی آخری رات، وہ رات رحمدلی سے بے رحمی کے طوفان میں سمٹی تھی۔ ان کے کارواں پر بدوؤں کا حملہ ہو چکا تھا۔ خاموش کارواں میں ایسی دہائی مچی تھی جسے دیکھتے ہی دیکھتے تند ہوائیں وبال مچاتی گرج کر آسمان کو کڑکتی بجلیوں کے جال میں بدل دیتی ہیں، سب تہس نہس کر دیتی ہیں۔ یہ حملہ ایسے وارد ہوا تھا جیسے جنگ و جدل کے میدان میں موت وارد ہوتی ہے، آخری ہچکی لینے کا موقع بھی نہیں ملتا، سر کٹتا ہے اور دھڑ الگ رہ جاتا ہے۔ کارواں سے آگے، بہت آگے، ابن موسیٰ کا تیار کیا محافظوں کا دستہ سفر کر رہا تھا۔ یہ ان سے ایک دن کے فاصلے سے سفر کر رہے تھے۔ کسی گڑبڑ کی صورت میں وہ ابن موسیٰ کو خبردار کر سکتے تھے۔ کارواں سے مختلف سمتوں میں سفر کرنے والے جاسوس بھی چوکنا تھے۔ وہ جانتے تھے کب، کہاں، کیسے خبردار کرنا ہے۔ آتش گیر مواد آسمان کی سمت بلند کرنا تھا اور پیغام پہنچ جانا تھا۔ دن کے پیام رساں پرندے تھے، لیکن نہ آسمان چمکا، نہ پرندہ آیا، نہ ہوا ٹھٹکی، نہ ریت مچلی۔ ان کا کارواں چلتا رہا، لٹا تو رک گیا۔ بدوؤں کا حملہ ایسے ہوا تھا جیسے وہ کارواں کے راستے کو جانتے تھے اور ریت کے سمندر میں غار بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنا بڑا کارواں لوٹ رہے تھے، تاریخ پر کچھ حق ان کا بھی بنتا تھا۔ صحرا ان کا تھا، صحرا سے باہر والوں سے تاوان جائز تھا۔ کارواں کے رہنما ستارے تھے، لیکن بدوؤں کو کئی اور رہنما بھی میسر تھے۔ دفاع پست نہیں کیا گیا تھا، کچل دیا گیا تھا۔ بدو کارواں سے مال سمیٹ رہے تھے۔ زخمی امیر منہ کے بل ریت میں گرا تھا، اس کی پشت کو دیو قامت بدو کا جوتا مسل رہا تھا۔ وہ ہنس بھی تو رہا تھا۔ نکل گیا تمہاری شجاعت کا سارا دم خم، ابن منصور نے امیر کارواں سے چلا کر کہا۔ ہر حاجی لٹ رہا تھا۔ کٹوا دی مصر کی ناک، حاجی لٹے پٹے جائیں گے، ہم اپنے تبرکات سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ عالم اسلام میں سر شرم سے جھک جائے گا۔ مصر اپنے حاجیوں کی حفاظت نہیں کر سکا، دنیا کو کیا منہ دکھائیں گے؟ وہ چلا کر پوچھ رہا تھا۔ لٹتے ہوئے کارواں میں اس کی آواز جلتی پر تیل تھی۔ اپنے اسباب سے ہاتھ دھوتا ہر حاجی ابن منصور کے لفظوں کے جال میں بڑی جلدی پھنس گیا تھا۔ ابن موسیٰ نے اس جاہل انسان کی طرف افسوس سے دیکھا۔ وہ اسے نیچا دکھانے کا یہ موقع بھی ہاتھ سے جانے نہیں دے رہا تھا۔ سردار بدو نے گردن جھٹک کر ابن منصور کی زبان درازی سے سیخ پا ہوتے امیر کارواں کو دیکھا۔ اس لمحے وہ ریت میں دھسی امیر کی تلوار کو اپنے ہاتھ میں لے کر تول رہا تھا۔ دشمن کا ہتھیار دشمن سے بڑا دشمن ہوتا ہے، پہلے اس کے بھید لینے چاہیے۔ دشمن سے بڑا دشمن ابن منصور۔ سن لو حاجیوں، اس سب کا ذمہ دار تمہارا یہ امیر کارواں ہے۔ اس نے یہ آسمان ہمارے سر پر گرایا ہے۔ اس نے کارواں میں طوائفوں کو جگہ دی ہے۔ جس کارواں کے ساتھ خلاف کعبہ جا رہا ہے، اس کے ساتھ اس نے یہ گستاخی کی ہے۔ سردار ایسی برتری حاصل کر چکا تھا کہ اسے یہ تماشا دیکھنا اچھا لگا۔ اس کا دل دو دل ہو چکا تھا۔ فاتح کو کچھ خوشی درکار تھی۔ اس نے کارواں ہی نہیں لوٹ لیا تھا، امیر کارواں کی ساری ہستی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ وہ امیر کارواں تھا، وہ امیر صحرا تھا۔ اس کا حق بنتا تھا کہ برابری کے اس عہدے کو پوری طرح سے نیست و نابود کر دے۔ طوائفیں؟ وہ چونک اٹھا تھا، وہ متوجہ ہوا تھا۔ اسے ایک پرانا حساب بھی تو یاد آیا تھا۔ کارواں کو بدوؤں کے حملے نے اتنا حواس باختہ نہیں کیا تھا جتنا ابن منصور کی تقریر نے کر دیا تھا۔ گرم ہوائیں اپنی موجودگی کا پتہ جلدی دیتی ہیں۔ کارواں کے حاجیوں کے دلوں کی گرمی نے صحرا کی گرمی کو مات دے دی تھی۔ لٹے پٹے مسافر کچھ بے رحم ہو جاتے ہیں، لٹے پٹے لوگ وہ تھوڑے سے ظالم ہو جاتے ہیں۔ ان کے کشادہ دل ایک دم سے سکڑ گئے۔ امیر کارواں نے ان کے ساتھ یہ کیا کیا؟ اس نے ایسی گستاخی کیوں کی؟ ایسا گناہ، ایسی بے حرمتی؟ امیر کارواں کو اللہ پوچھے، اس نے دین پر صرف اپنا حق کیسے سمجھا؟ بھیس بدل کر اب یہ طوائفیں دین کی بے حرمتی کریں گی؟ اب مذہب کے ساتھ ایسے مذاق کیے جائیں گے؟ قیبہ خانے کے لوگ اب کاروان حج میں شامل ہوں گے، ان کے ساتھ باجماعت نمازیں پڑھیں گے، ان کے ساتھ سفر کریں گے اور ان کے برابر کے حاجی کہلائیں گے۔ غلاف کعبہ کو ہاتھ لگا کر اپنی ناپاک نظروں سے رب کے گھر کو دیکھیں گے، طواف کریں گے اور ان کے ساتھ کہیں گے لبیک لبیک اے رب، لبیک لبیک۔ صحرا نے سرگوشی کی، جسے عزیزہ نے سن لیا اور اس نے جھرجھری لی۔ یہ ان کی نحوست کی وجہ سے ہوا ہے۔ اگر انہیں جگہ نہ دی جاتی تو اللہ نے ہم پر عذاب بھیجا ہے۔ اس کے گھر کا غلاف لے جاتے ہوئے ہم ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ کہتے کہتے ابن منصور بلند آواز سے رونے لگا۔ وہ ہچکیاں لینے لگا تھا۔ کون طوائفیں؟ سردار بدو نے
ابن منصور سے بڑے پیار سے پوچھا۔ ایک قہبخانے میں کہانی شروع ہوئی تھی جو اختتام تک نہیں پہنچی تھی، وہ نہ صحیح تو کوئی اور ہی صحیح۔ اس نے اس پر ٹھنڈا مشروب الٹ دیا تھا اور اپنے پاؤں کی ایڑی مارتے ہوئے کہا تھا، میں طوائف ضرور ہوں لیکن بغیرت نہیں، اپنے سکے اٹھاؤ اور دفع ہو جاؤ، طوائفیں اتنی بھی گری ہوئی نہیں جتنا تم نے انہیں سمجھ لیا ہے۔ ابن موسیٰ نے دانت پیس کر ابن منصور سے کہا، تم یقیناً ذلیل و رسوا ہونے والے ہو، بزدل انسان، کچھ اللہ کا خوف کرو۔ یہ اللہ کا خوف بعد میں کر لے گا، پہلے تم کارواں سے طوائفیں الگ کرو۔ کارواں میں سب حاجی ہیں۔ ابن موسیٰ بری طرح سے زخمی تھا، لیکن یہ وہ وار تھا جو اس کے دل پر پڑا تھا۔ حاجیوں میں سے طوائفوں کو الگ کرو، اس نے چلا کر کہا، اپنی زبان سنبھال کر، میری تلوار کے نیچے تمہاری شہرگ ہے اور مجھے زبان سنبھالنے کے لیے کہہ رہے ہو؟ تمہاری ہمت کی داد دینی پڑے گی، اپنی بے دینی کو داد دو، حاجیوں کو لوٹ رہے ہو۔ اس کے سر پر کھڑے بدو کا وزنی پیر اس کی گردن پر وزنی دھکے سے پڑا تھا۔ کیا تمہیں کسی نے بتایا نہیں کہ چور اور ڈاکو بے دین ہوتے ہیں؟ چلو تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں اکیلا ہی بے دین نہیں ہوں، سارے بے دین تم اپنے ساتھ مصر سے لے کر چلے ہو۔ ستاروں نے جو راستہ تمہیں دکھانے میں دیر کر دی، وہ ان بے دینوں نے مجھے دکھانے میں دیر نہیں کی۔ چور کے ہاتھ کی کھجلی چلی جاتی ہے، ان جیسوں کے دل کی جلن نہیں جاتی۔ تم بچے ہو، ڈاکوؤں سے زیادہ انسان شناس نہیں ہو سکتے۔ جاؤ، یہ سبق تمہیں سکھایا۔ امیر کارواں بنتے ہیں تو صحرا کے ڈاکوؤں سے لڑنے سے پہلے جماعت کے ڈاکوؤں سے لڑتے ہیں، آستین کے سانپوں سے۔ میرے دفاع میں ڈٹ کر کھڑا ہونے سے پہلے تمہیں ان کے سر کچلنے تھے۔ تم نے دیر کر دی امیر، تم نے کارواں لٹوا دیا۔ کیا فائدہ ایسی انسان شناسی کا اگر انسان نے شیطان صفت ہی بننا ہو؟ ابن موسیٰ کو سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی کہ وہ کن سانپوں کی بات کر رہا ہے۔ نیک فطرت انسان کا ایک ہی مسئلہ ہوتا ہے، وہ سب کو اپنی طرح کا سمجھتا ہے اور تبھی پیٹھ پر وار کھاتا ہے۔ اس نے کہا لگایا، حاجیوں کو لوٹنے کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے، سننے کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے، طبیعت باغ باغ ہو جاتی ہے۔ حاجیوں کی بددعائیں تمہارے لیے آگ کا انتظام کرتی ہوں گی۔ آگ سے کھیلنے والوں کو آگ سے ڈرا رہے ہو، نادان ہو۔ ہم نے دودھ کے دانت کھیل کود میں نہیں توڑے، بچپن ماؤں کی گودوں میں چھپ کر نہیں گزارا۔ کارواں سے طوائفیں الگ ہوں گی یا میرے وار سے ایک ایک حاجی کا سر؟ کیا چاہتے ہو، صحرا کی پیاس بجھانا خون سے؟ اتنے مہربان نہ بنو امیر، تمہیں مال اسباب چاہیے تھا، لوٹ لیا۔ ابن موسیٰ نے حتی الامکان اسے تیش میں لانے سے باز رکھا۔ وہ اپنی زبان کو نرم کرنے پر مجبور ہو چکا تھا، وہ معاملات کو غیرت سے پرے لے جانے کا پابند ہو چکا تھا۔ کچھ غیرت ہم میں بھی ہوتی ہے امیر، کچھ عہد ہمارے بھی ہوتے ہیں۔ قاہرہ کی طوائف کے ہاتھ کی ضرب صحیح ہے، اس ضرب کا کچھ حساب ہمیں بھی چکا لینے دو۔ میں نہیں جانتا تھا کہ آج کا صحرا مجھے اتنا کچھ دے دینے والا ہے، وہ میرے سارے حساب بے باک کر دینے والا ہے۔ تم امیر کارما ہو، میں امیر صحرا، چلو ایک کو برتری لے جانے دیتے ہیں۔ مجھے، ابن موسیٰ کی طرف نیچے جھک کر وہ اسے بچوں کی طرح پچکار رہا تھا۔ تمہارا امیر تمہاری گردنیں کٹوا دینے والا ہے، وہ طوائفوں کی گردنوں کے بدلے میں تمہیں قربان کرنے والا ہے۔ ابن منصور عورتوں کی طرح کارواں والوں کی طرف ہاتھ اٹھا اٹھا کر دہائیاں دے رہا تھا، واویلا کر رہا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک ایک حاجی اچھی طرح سے یہ منظر دیکھ لے، اتنی اچھی طرح سے کہ امیر کارواں کے نصیب میں سزائے موت آئے، ورنہ عمر قید۔ مصر کی گلیوں میں اس کا نام خاک آلود ہو، عمر بھر کی کمائی عزت کا جنازہ ذلت کی کمائی میں بدل جائے۔ سب سن لیں کہ یہ امیر کارواں ہے جس نے سب حاجیوں کو لوٹ کھایا، یہ وہ ہے جس نے مصر کو عالم اسلام میں شرمسار کروایا۔ صرف امیر، صرف امیر۔ ابن موسیٰ ہکا بکا اس تماشا گر انسان کو دیکھ رہا تھا۔ درویش نے ٹھیک کہا تھا، ابن موسیٰ تم نے اتنا نام نہیں کمایا جتنے دشمن کما لیے ہیں۔ مصر کے ایوانوں میں جتنا تمہارے نام کا ڈنکا بجتا ہے، اتنا ہی تمہارے نام کا سانپ دشمنوں کے دلوں پر لوٹتا ہے۔ چوکنا رہنا، پیٹھ میں خنجر ہمیشہ قریبی لوگوں نے ہی گھونپے ہیں۔ کارواں کے ساتھ جا رہے ہو تو صحرا کی ہواؤں سے پہلے جماعت کے بچھوؤں پہ نظر رکھنا۔ جماعت کا سردار بچھو، امیر کارواں کے عہدے کے لیے تڑپتا ابن منصور، کارواں میں بھاگا پھرتا طوائف طوائف کر رہا تھا۔ نکلو باہر طوائفوں، دیکھو تمہاری وجہ سے ہم پر کیسی مصیبت آ پڑی ہے، تم نے جرت بھی کیسے کی اس کارواں میں شامل ہونے کی۔
تمہارے گناہ سارا کارواں لے ڈوبے، ذلیل کم خصلت عورتوں، تمہاری جگہ قہبہ خانہ ہے، کاروان حج نہیں۔ جنت کا اونٹ عزیزہ کے اونٹ سے کچھ دور آگے تھا۔ اس نے سہم کر سر گھما کر پیچھے عزیزہ کی طرف دیکھا۔ مشعلوں کی روشنی ناکافی نہیں تھی، آسمان بھی صاف تھا، چاند بھی روشن تھا۔ آگے بیٹھی عزیزہ نے جنت کی بے چین نظروں کو پا لیا تھا۔ دل کی دھڑکن سے پہلے اس نے صحرا کی پکار سن لی تھی، لبیک لبیک۔ وہ بحری نہیں تھی، جانتی تھی کہ اس کی حاضری آ گئی ہے، ان کی باری۔ صحرا میدان عرفات میں بدلا، آزمائش کے مزدلفہ میں قیام وقوف ہوا۔ ابن منصور انہیں ڈھونڈ رہا تھا، ایک ایک اونٹ کے پاس جا رہا تھا، ایک ایک کو دیکھ رہا تھا۔ وہ پاگل ہو چکا تھا۔ عزیزہ نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف دیکھا۔ اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ ایسے کاروان حج میں ہزاروں لوگوں کے سامنے درویش اونٹ پر سوار، خاموش صحرا اور کھلے آسمان کے نیچے انہیں طوائف پکارا جائے گا۔ حاجیوں کے کارواں میں ان کا ماضی انہیں پتھروں کی طرح مارا جائے گا۔ طوائف انہیں نام سے نہیں گناہ سے پکارا جائے گا۔ انہیں انسان نہیں صرف طوائف سمجھا جائے گا۔ جو عہد کیے ہیں ان پر قائم رہنا۔ مومن بال سے باریک، تلوار سے تیز صراط پر چلتا ہے۔ جو عہد کیے تھے وہ عہد نبھانے۔ عزیزہ لٹک کر اونٹ سے اتری تھی۔ اس نے اترنے میں بہت جلدی کی تھی، اس سے پہلے کہ ابن منصور انہیں ڈھونڈ لیتا، اس سے پہلے کہ وہ ہاتھ کا اشارہ ان کی طرف کر کے انہیں پھر سے طوائف کہتا۔ اس سے پہلے اس نے اس کا غرور چھین لیا، اپنا رتبہ قائم رکھا، اپنی بڑائی کو کمتر نہیں ہونے دیا۔ اسے فخر تھا کہ وہ تائب ہو چکی ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی شرمندہ ہونے والی نہیں تھی۔ ساری دنیا ہاتھوں میں پتھر پکڑ لیتی، ساری دنیا مل کر طوائف پکارتی، تو بھی وہ اللہ کے رحم پر شک کرنے والی نہیں تھی، تو بھی وہ پلٹ کر واپس قہبہ خانے جانے والی نہیں تھی۔ ساری دنیا مل کر انہیں دنیا سے نکال دینے والی تھی، تو بھی لٹک کر ہی آمنہ نیچے آ گئی۔ لیکن جنت، وہ دل کی کمزور تھی نا، وہ رو دی تھی۔ اس کے دل سے ایک ایسی درد بھری ٹیس اٹھی کہ وہ درویش اونٹ پر سوار نہ ہوتی تو اس ٹیس سے ہی مر جاتی۔ وہ سہم گئی، تڑپ اٹھی۔ وہ کسی امتحان کے لیے تیار نہیں تھی، وہ اس تماشے کے لیے بالکل تیار نہیں تھی۔ اس نے گردن موڑ کر خاتون ساس کو دیکھا اور ان کے سینے سے جا لگی۔ کاش دنیا یہیں ختم ہو جائے، سب مر جائیں، قیامت آ جائے۔ اس نے روتے ہوئے سوچا۔ انہیں اپنے سینے سے شدت سے بھینچ لیا۔ اس نے ماں نہیں دیکھی تھی، لیکن ماں پا ضرور لی تھی، پایا تھا تو بچھڑنا بھی تھا۔ صبر کرو جنت، ابھی یہ لٹیرے چلے جائیں گے، ہم بہت جلد منزل پر پہنچ جائیں گے، ابھی تو شروع ہوا ہے خالہ سفر، اس نے کہا اور اونٹ سے لٹک کر کود گئی۔ سب سے آگے عزیزہ تھی۔ وہ اونٹوں، لوگوں، لٹیروں میں سے جگہ بناتی ہوئی ابن موسیٰ کی سمت بڑھ رہی تھی۔ کاروان حج، کاروان صحرا، کاروان حیات، کاروان عشق میں بدل چکا تھا۔ عزیزہ کی چال، آمنہ کا افسوس، جنت کی دبی دبی ہچکیاں، ہتھیلی سے گیلی آنکھیں پوچھتی سسکیاں۔ دور قاہرہ میں کچی پکی نیند سونے والا درویش، وہ نم آنکھیں لیے جاگ اٹھا ہوگا۔ تہجد کے لیے اٹھنے کی تیاری کرتی درویش کی زوجہ، وہ ایک دم سے رو دی ہوگی۔ درویش کی چھوٹی بچیاں جو ان سے بہت پیار کرتی تھیں، وہ ایک برا خواب دیکھ رہی ہوں گی۔ دور، بہت دور مصر، جہاں سے حق نکلا تھا، وہ اس کے نیست و نابود ہو جانے پر سہم گیا ہوگا۔ عاجز اونٹ سر اٹھا کر دیکھے بغیر نہیں رہ سکے۔ وہ کلام رکھتے تو کہتے، عزیزہ جاؤ، تمہارا اللہ نگہبان ہے۔ عزیزہ کو اپنے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ جانتی تھی وہ دونوں بھی اس کے ساتھ ساتھ آ رہی ہیں۔ یہ وہی تھی جو ان دونوں کو قہبہ خانے سے لے کر نکلی تھی، جس نے انہیں کاروان حج میں شامل کروا دیا تھا۔ ہاں، یہ وہی تھی جو اب کاروان حج سے باہر ہونے جا رہی تھی۔ جرت، سینہ ٹھوک کر کہنا کہ ہاں میں حاضر ہوں، بولو کون ہو تم؟ میری موت، میری مشکل، میرا دکھ، میری مصیبت، میری ذلت، میں نے کہہ تو دیا کہ میں حاضر ہوں، آ جاؤ آگے سے، ورنہ پیچھے سے، ورنہ سامنے سے آ گرو، اوپر سے ورنہ زمین سے پھوٹ نکلو، میں نے کہہ تو دیا کہ میں حاضر ہوں۔ دلوں میں حق کی روشنی اس وقت روح تک پہنچتی ہے جب وہ جرت رکھتی ہے۔ دنیا میں دین حق جرت سے سر بلند ہوا ہے، گھروں میں چھپ کر بیٹھے رہنے سے نہیں،
دلوں میں سہمے رہنے اور سرگوشیوں میں تبلیغ سے نہیں۔ دین حق کا نام ہے، کلمہ حق، یہ جرت سے عام ہوتا ہے اور جرت سے ہی خاص۔ ابن موسیٰ نے عزیزہ کو آتے دیکھا تو اسے لگا کہ ہاں اب ایک تنکا بھی اس سے افضل رہا۔ وہ خاک سے بدتر، خاک سے کمتر ہوا۔ میں حاضر ہوں عزیزہ، تمہاری زبان میں طوائف۔ یہ ہمت، یہ حوصلہ صرف وہی دکھا سکتی تھی۔ حق کی روشنی سب سے پہلے اس کے دل پر وارد ہوئی تھی۔ وہ اپنا انجام جان چکی تھی۔ وہ یہ بھی جان چکی تھی کہ جس کی آواز کاروان حج میں گونج رہی تھی، یہ وہی ہے جس نے اسے اپنے پیر سے مسل دیا تھا، قہبہ خانے سے اٹھوا کر باہر پھینکوا دیا تھا۔ حبشیوں نے اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر زمین پر منہ کے بل پٹخ دیا تھا۔ جو چیزیں بکنے کے لیے رکھی جاتی ہیں ان کی قیمت ہوتی ہے، وہ کتنی بھی معمولی ہوں۔ کسی بھی چیز کی قیمت ذلت نہیں ہوتی، وہ کتنی بھی کمتر ہوں۔ وہ موت کی سزا کے لیے تیار کھڑا مجرم ہی کیوں نہ ہو۔ وہاں ہر جائز ناجائز تھا، لیکن حیوانوں کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، درندوں کے بھی دل ہوتے ہیں، کتوں کی بھی کوئی غیرت تو ہوگی۔ عزیزہ نے بھری محفل میں اس کے منہ پر تماچا مارا تھا، ٹھنڈے مشروب کا جام اس پر الٹ دیا تھا۔ میں طوائف ہوں، مجھے یاد ہے، تم خریدار ہو یہ بھی۔ میری اوقات کے ساتھ ساتھ اپنی اوقات بھی یاد رکھو۔ تھپڑ مار کر اس نے جتا کر کہا تھا۔ وہ غصے سے سرخ ہو رہی تھی۔ تمہیں بھی ماں کی گالی لگتی ہے؟ وہ ہنس دیا تھا۔ مائیں تو شریفوں کی ہوتی ہیں، ان شریفوں کی جو یہاں آتے ہیں، تمہیں نہیں لگتی؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ جس گالی کے لیے اس نے تھپڑ کھایا تھا، اس سے گندی گالی دے کر اس نے کہا تھا، نہیں چاہو تو رات بھر دیتی رہو۔ وہ تھپڑ کھا چکا تھا اور ابھی تک اسے اس کی ادا سمجھا تھا۔ وہ اس ضرب کو غیرت میں نہیں بدلنا چاہتا تھا، ورنہ بہت مسئلہ ہو جاتا۔ لٹیرے اتنی غیرتیں نہیں پالتے۔ وہ قافلے لوٹے گا یا اپنی قسموں کی ناز برداریاں کرے گا؟ تم غلط جگہ آئے ہو، بہتر ہے چلے جاؤ۔ قہبہ خانے کی اینٹ عبادت گاہ کا راستہ دکھا رہی ہے، نہیں باہر کا راستہ، کہہ کر رخ موڑ کر وہ سیڑھیاں اترنے لگی تھی کہ اس نے چلا کر کہا تھا، رات ابھی باقی ہے، تمہاری ماں کی شان میں کچھ قصیدے ابھی ادھورے ہیں، سنتی جاؤ۔ اس نے وہیں سے پلٹ کر دیکھا تھا۔ یہ ادھورے قصیدے پورے کر کے دیکھ لو، زبان گدی کے پیچھے سے نکالوں گی اور اپنی ایڑی سے مسل دوں گی۔ وہ سردار تھا، وہ بھی ڈاکوؤں کا، اسے عادت نہیں تھی عورتوں کی، وہ بھی طوائفوں کی للکار سننے کی۔ کسی دوسرے کے ہاتھ سے مشروب پکڑ کر اس کے منہ پر انگاروں کی طرح اچھال کر وہی گالی دی تھی جس پر وہ پہلی بار پھڑکی تھی۔ طوائفوں کو اپنی اوقات پہچاننی چاہیے، ورنہ اپنی حد۔ اس رات اس نے کہا تھا۔ عزیزہ نے ایک اشارہ کیا تھا۔ دیو قامت محافظ نے آ کر اسے پیچھے سے پکڑ لیا تھا، اسے منہ کے بل نیچے گرا دیا تھا۔ اس کی گردن پر اس کا وزنی پیر تھا۔ آگے بڑھ کر عزیزہ نے جوتے سمیت اپنی ایڑی سے اس کا منہ مسل دیا تھا۔ حیوانوں کے بھی کچھ قاعدے قانون ہوتے ہیں، تم ان سے بھی بدتر ہو۔ حیوان مہینوں قاہرہ کے اس قہبہ خانے کے چکر لگاتا رہا تھا، لیکن جو جگہ جتنی مشہور ہو وہاں اتنے ہی اثر و رسوخ والے لوگ موجود ہوتے ہیں جو اپنے دم خم سے کسی کو دم نہیں مارنے دیتے۔ عزیزہ کو شہر سے باہر بھیج دیا گیا تھا۔ زخم پرانے ہو جاتے ہیں، نشان نئے رہتے ہیں۔ غریب کے منہ سے گالی اور ذلیل کے ہاتھ کا تماچا نہیں بھولتا۔ اسے یاد رہا تھا اپنا منہ ایڑی سے مسلا جانا، یاد رہا تھا، یاد تازہ ہو گئی تھی۔ بھڑکتی ہوئی مشل کو جھٹکے سے ہاتھ میں لیا اور اس کے چہرے کے قریب لایا۔ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا اور پھر وہ ایسے ہنس دیا جیسے اسے اس سے بڑا خزانہ نہ ملا ہو۔ وہ اتنی دیر تک قہقہے لگاتا رہا تھا کہ ابن موسیٰ غیرت سے شرمسار ہو گیا تھا۔ کھینچ کر اس نے اس کی چادر پرے کی تھی، اس کے حسن کا چاند ماتم کنا ہو گیا تھا۔ سر کارواں ذلت کا آغاز ہو گیا تھا۔ میں ڈاکو ہوں، مجھے یاد ہے، تم طوائف ہو یہ بھی، مجھے تمہاری اوقات یاد ہے، آج تمہیں اپنی اوقات یاد کروانے والا ہوں۔ عزیزہ خاموش کھڑی تھی، سارا جہاں خالی تھا، کہیں کچھ نہیں تھا۔ آمنہ جنت اس کے شانوں کے پیچھے چھپ کر کھڑی تھی۔ سارا جہاں انسان تھا، ایک وہ اکیلی طوائف تھیں۔ تم اس کارواں کے ساتھ جا رہی ہو؟ تم قاہرہ کی مشہور طوائفیں حج کے لیے جا رہی ہیں؟ یقیناً زمین پھٹ پڑے گی
یقیناً آسمان آ گرے گا۔ کیوں امیر کارواں، اب تمہارا دین کے بارے میں کیا کہنا ہے؟ تمہارے لیے میں بہت خوار ہوا، اپنا بہت نقصان کیا، کسے رشوت نہیں دی کہ تمہیں اٹھا کر میرے سامنے لا کر پٹکتے، لیکن تمہارا اثر و رسوخ کمال کا تھا۔ ایک قافلے کو لوٹتے ہوئے ایک دیوانہ بار بار بڑبڑا رہا تھا کہ مکافات عمل میری گردن دبوچ لے گا۔ آج میں مان گیا مکافات عمل کو، اس نام کی چیزیں واقعی میں ہوتی ہیں۔ مکافات عمل، یہ تمہیں لے ڈوبا۔ اس نے اس کا پرانا نام لے کر اسے گالی دی تھی، وہی گالی جسے سن کر اس نے اسے تھپڑ مارا تھا، اس کا منہ کچل دیا تھا، لیکن اب وہ خاموش تھی، اب وہ بھڑک نہیں رہی تھی۔ ابن موسیٰ، کاروانوں کو بہت امیر نصیب ہوئے، لیکن تمہاری بات اور تھی۔ تمہاری شہرت 4 عالم تھی۔ میں نے بہت قافلے لوٹے، بہت لوگوں کو مارا، لیکن جو تاوان آج وصول پایا، اس سے پہلے کبھی نہیں پایا۔ ہر شے عروج دیکھتی ہے، میں نے اپنا عروج آج دیکھ لیا۔ کیا یاد کرو گے؟ جاؤ، تمہاری جان بخشی کی، ورنہ تمہاری کھال سے جوتے پہنتا۔ اس عزت سے تمہارا سر قلم کیا جو کارواں کے امیر کی حیثیت سے تمہارے شانوں پر تھی۔ میں نے آج پورا کارواں لوٹ لیا، کسی کو نہیں چھوڑا۔ اس رات سارا جہاں لٹ گیا، کوئی نہیں بچا۔ کارواں لٹ چکا تھا، وہ ریت پر گھٹنوں کے بل گرا رہا۔ اس نے اٹھنے کی زحمت نہیں کی تھی، وہ مرد تھا، چٹان تھا، اب وہ ریزہ ریزہ ہو رہا تھا۔ امیر کارواں، اس کا سارا کارواں لٹ گیا، کیا بچا اس کے پاس؟ امیر کارواں، اس کا حج کہاں رہا اب؟ تینوں جا چکی تھیں۔ اس نے دیکھا کہ صحرا جب خون جذب کرتا ہے تو کیسا ہولناک ہو جاتا ہے، صحرا جب عزتوں کے لٹنے کا گواہ بنتا ہے تو کیسا بے بس ہو جاتا ہے۔ اس نے دیکھا کہ اس دنیا میں سب سے بڑا ظلم کسی عورت کی بھرے بازار تذلیل ہے۔ اس نے جانا کہ عورت طوائف ہو یا دیندار، اس کی عزت، اس کا احترام دنیا کی ہر روح پر لازم ہے۔ کوئی کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے عیب پر عرش کے رب نے پردے ڈال دیے ہوں تو فرش والوں کا ان پردوں کو اٹھا دینا گناہ کبیرہ ہے۔ وہ گواہ ہوا کہ اس دنیا کی سب سے بدترین چیز ظلم ہے، اور اس دنیا کی سب سے گھٹیا چیز بے حسی۔ تم نے ان کا نام کیوں لیا؟ تم وحشی انسان ہو، تم نے ان کی جانوں پر کتنا ظلم کیا۔ وہ ابن منصور کو پٹک پٹک کر مار رہا تھا، وہ اس کا خون پی جانا چاہتا تھا، اس کا گریبان جھنجھوڑ رہا تھا۔ تمہیں عہدے سے برخاست کیا جا چکا ہے ابن موسیٰ۔ کارواں کے اہم ارکان اس کے سر پر کھڑے اسے ابن موسیٰ کے لقب سے بلا رہے تھے۔ یہی تو وہ سب چاہتے تھے، امیر کارواں، امیر الحج کو ابن موسیٰ میں بدل دینا۔ ابن منصور کا گریبان چھوڑ دو، اپنا عہد پورا کرو، کارواں کو اس کی منزل تک پہنچاؤ۔ یہ کارواں تمہاری وجہ سے لٹا ہے، تم سے مصر واپسی پر بات ہوگی۔ اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر وہ ان کے پیچھے جا رہا تھا کہ پیچھے سے آواز آئی، تم اللہ کو حاضر ناظر جان کر کارواں کی سرپرستی کا حلف لے چکے ہو۔ تم کارواں کو بیچ راستے میں چھوڑ کر فرشتہ اجل کی پکار کے سوا کہیں نہیں جا سکتے، ورنہ خدا کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ ورنہ اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا؟ وہ چلا کر ان سے پوچھ رہا تھا۔ اب لٹے پٹے حاجی امیر کارواں کا نیا روپ دیکھ رہے تھے۔ اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے تم سب؟ وہ چلا کر ان سب سے پوچھ رہا تھا، کیا منہ دکھاؤ گے؟ جواب دو۔ اس کے سوال کی شدت نے صحرا کا سینہ لرزا دیا تھا، اور آمنہ کو ملے کلام حق پر لکھی تحریر کا ایک کلام زندہ ہو گیا تھا، اور وہ کہتا تھا، بتا اے انسان، اللہ کو کیا منہ دکھائے گا؟ اس کی مخلوق کو کمتر پائے گا تو خود کو کیسے معتبر بنا پائے گا؟ اس کا گھوڑا صحرا میں بل کھا رہا تھا۔ اس نے لٹے پٹے کارواں کو دیکھا کہ ہستیاں اور بستیاں کیسے اجڑ جاتی ہیں۔ ظلم سے، ناانصافی سے سب حاجی اپنا اسباب سمیٹ رہے تھے، اور 3 حاجی اپنا آپ سمیٹ کر جا چکے تھے۔ وہ اس کا سکون، قرار سب ساتھ لے گئے تھے۔ اس نے دیکھا کہ کارواں حج بہت پیچھے رہ گیا ہے، لیکن حاجی بہت آگے نکل گئے ہیں۔ 3 حاجی، جنت، آمنہ، عزیزہ۔ وہ ان کے گھوڑوں کے ساتھ بندھی ہوئی چل رہی تھیں، جیسے کارواں میں اونٹ آگے پیچھے چلتے ہیں، وہ بھی آگے پیچھے چل رہی تھیں۔ یہ عہد کا سب سے چھوٹا کاروان حج تھا، 3 حاجیوں کا، گھسیٹ کر، رینگ کر، چل کر، گر کر، اٹھ کر چلنے والا۔ حج کی نیت، حج کا ارادہ، حج سے محبت، رب کے گھر کی چاہت رکھ کر قدم اٹھانا، چلنا، چلتے رہنا،
اعمال کی سرزمین امتحان کے آسمان سے نکل کر مرکز کی سمت بڑھنا، ٹوٹ کر، جڑ کر، رو کر، قوی ہو کر بڑھنا اور بڑھتے ہی رہنا، یہ دنیا کا سب سے مظلوم کارواں تھا۔ پھر بھی کیسا چپ تھا، کوئی دہائی نہیں تھی، کوئی سسکی، کوئی آہ نہیں تھی۔ انسان کمزور واقع ہوا ہے، وہ بھی کمزور تھیں، لیکن جس وقت عزیزہ بدو کے سامنے جا کر کھڑی ہوئی اور اس نے کہا میں حاضر ہوں، اس لمحے انہیں لگا ساری کائنات نے ان کے ساتھ یک زبان ہو کر کہا لبیک لبیک۔ جنت جو رو رہی تھی اس نے بڑی سختی سے اپنے آنسو پونچھ لیے تھے۔ آمنہ جس کی ٹانگیں کانپ رہی تھیں وہ چٹان ہو گئی۔ انسان بڑا کمزور واقع ہوا ہے، جو کمزوروں میں قوی ہو کر اٹھ کھڑا ہوتا ہے اسے چن لیا جاتا ہے۔ کہ ریت ان کے قدموں کے نیچے ان کی زبوں حالی پر ماتم کر رہی تھی۔ سردار بدو اپنے ٹھکانے پر پہنچ چکا تھا۔ ان کا سفر چور بازار پر ختم ہوا تھا۔ اس نے انہیں اتنی حیثیت بھی نہیں دی تھی کہ انہیں اپنے چور گھوڑوں کی پیٹھ پر سوار ہونے دیتا۔